آپ کی 30 سے زیادہ کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. ان کی تحقیقی کتاب اردو مزاحیہ شاعری کو اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد نے ریفرنس بک کے طور پہ کے حوالے سے شائع کیا ہے. آپ نے بے شمار ادبی ایوارڈ یوں تو حاصل کیے ہیں، لیکن سب سے جو بڑا ایوارڈ ہے پاکستان کا سویلین، سب سے بڑا سویلین ایوارڈ جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس، بھی آپ اپنی کارکردگی کی وجہ سے حاصل کر چکے ہیں. آپ کا نام جو ہے ادب میں ایک بہت اہم نام ہے مزاحیہ شاعری کے حوالے سے. کہتے ہیں لوگ جس کو ظریفانہ شاعری، کہتے ہیں لوگ جس کو ظریفانہ شاعری، ہوتی ہے اصل میں وہ حکیمانہ شاعری. تو اپنی مزاحیہ شاعر سے حکمت کا جو کام لے رہے ہیں ان مطبع شاعر کو میں یہاں بلاؤں گی. جناب شاہد سرفراز پاکستان سے تشریف لائیں. صدر محفل، خواتین و حضرات، اشعار سنانے سے پہلے میں ایک بار منتظمین مشاعرہ متین صاحب اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل یہاں منعقد کی اور اس میں مجھے شمولیت کی دعوت دی. ظرافت ایک مرکہ ہے ذہانت اور فطانت کا. ظرافت ایک مرکہ ہے ذہانت اور فطانت کا. جگت بازی لطیفہ گوئی پھکڑ پن نہیں ہوتا، اور پھکڑ پن نہیں ہوتا، اور مزاح و طنز کی باریکیوں سے جو نہیں واقف وہ ایک جوکر تو ہو سکتا ہے اہل فن نہیں ہوتا. خواتین و حضرات، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے ہماری یہ شاعرہ بہن جو بیٹھی ہے، انہوں نے بڑے کڑکتے ہوئے اشعار پڑھے اور اس میں سمندر کا خاص طور پہ ذکر انہوں نے کیا کہ یہ سمندر اٹھا لائیں گی. ارے یہ تو اپنی شاعری سے حشر اٹھا لائی تھی. شکریہ. تو وہ سمندر والے شعر سے مجھے اپنا قطع یاد آ گیا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور سائنسدانوں کی پیش گوئی ہے کہ یہ آنے والا سال جو ہے یہ گرم ترین ہوگا. تو قطع ملاحظہ ہو، گلوبل وارمنگ سے پانیوں میں، گلوبل وارمنگ سے پانیوں میں حرارت اتنی ہائی مل سکے گی، سمندر کا وہ ہوگا ٹیمپریچر، ہمیں مچھلی فرائی مل سکے. جیسے جیسے قطعات میرے سامنے آتے ہیں میں ان کو سلیکٹ کر کے آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے قطعات میں آپ کو موضوعات بہت سے ملیں گے، تو آپ کی گفتگو ختم ہو جائے تو میں بات آگے بڑھاؤں. عرض کیا کہ جناب شیخ اپنے واعظ میں روزانہ برسوں سے، جناب شیخ اپنے واعظ میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، مگر کیبل کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں وہ حوریں
جن کے چکر میں ہے یہ مولانا بس. اور شعر دیکھیے. بات انہوں نے کہی منتظمین کی طرف سے جب آئی بات وہ تھی کہ امن عالم کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ کہیں. تو میں نے 2 قطعات ابھی کہے ہیں امن کے بارے میں، وہ پیش کر دیتا ہوں. عرض کیا ہے کہ یہ جو شاعر ہیں ان کے شعروں میں، یہ جو شاعر ہیں ان کے شعروں میں امن ہی کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جو شاعرات ہیں اپنی امن کی فاختائیں ہوتی ہیں. شکریہ. اور یہ سپر پاورز اور اسلحہ ساز ممالک سے گزارش ہے میری طرف سے کہ عالمی طاقت خدا کے لیے، عالمی طاقت خدا کے لیے جنگ کا اب نشان مٹا ڈالو، جنگ کا اب نشان مٹا ڈالو، امن کے پھول جو کہ برسائے کوئی ایسا بھی بم بنا ڈالو. اور قطع دیکھیے کہ کرکٹ کے حوالے سے ہے. عرض کیا کہ پڑھائی، یہ نوجوانوں کے لیے ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر. تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام. اور یہ دیکھیے یہ بھی اس کے بارے میں ہے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نئے نئے انداز ہوتے ہیں. تو کہا جب بھی کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے. اور خواتین و حضرات، انسان تو کرتا ہے خطا اور ترقی، انسان تو کرتا ہے خطا اور ترقی، اور قدرت اسے دیتی ہے سزا اور ترقی. اور وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور طرح کا، بیوی اسے دیتا ہے خدا اور طرح کا. جی دیکھیے قطعات
تو 4 लाइन्स के होते हैं, मैं इन्हें चौके कहता हूँ, और जो 6 लाइन्स के कतात हैं उन्हें मैं छक्के कहता हूँ। तो 2-4 छक्के मुलाजा कीजिए कि हर कंवारे को अपनी शादी के ख्वाब कितने सुहाने लगते हैं। हर कंवारे को अपनी शादी के ख्वाब कितने सुहाने लगते हैं, और शादी के बाद फौरन ही मसले सर उठाने लगते हैं, जैसे एक ज़लज़ले के फौरन बाद आफ्टर शॉक्स आने लगते हैं। देखिए, ये इसका उन्वान है फैशन की तेजी। जब से नूरा बनी है मिस नौरीन, जब से नूरा बनी है मिस नौरीन, महफिलों में खड़ा करती है। पहले उर्दू में बात करती थी, अब वो इंग्लिश में टॉक करती है। पहले उर्दू में बात करती थी, अब वो इंग्लिश में टॉक करती है। और वो जो हिरनी की चाल चलती थी, आजकल कैट वॉक करती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात, ये छक्का जो है इसका उन्वान है DNA। DNA जीन्स की वो क्वालिटीज जो पेरेंट्स से ट्रैवल करती हैं। तो अर्ज किया कि कह गया हमसे एक मजे की बात, कह गया हमसे एक मजे की बात, माहिरे इल्मे साइकोलॉजी के बाप पर हो जो शक्ले नौ मौलूद, साहिबो ये तो है बायोलॉजी। और अगर नक्श मुख्तलिफ सा हो, इसको कहते हैं सोशियोलॉजी। शुक्रिया। और देखिए, कामयाब घराना, अर्ज किया कि डैडी तो डैडी करप्ट हो के भी इज्जत माब है। डैडी करप्ट हो के भी इज्जत माब है। और मम्मी की NGO में बड़ी खास जॉब है। और बेटी भी मॉडलिंग में बड़ी कामयाब है। और बेटा जो पढ़ रहा है वो डिस्को नसाब है। और इस घर का अब अजीब हिसाबो किताब है कि जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब। बहुत बातें हो गई ख़वातीन की, बेगमात की, तो अब ज़रा शोहरों के बारे में यह छक्का बना रहा। दो उदास और गमगीन शौहर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। दो उदास और गमगीन शौहरों की गुफ्तगू सुनिए कि एक ने यूं कहा मेरी बीवी, एक ने यूं कहा मेरी बीवी पिछले शौहर का जिक्र करती है। एक ने यूं कहा मेरी बीवी
پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، دوسرے نے کہا کہ شکر کرو، گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر کا ذکر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ خواتین و حضرات، اتنی خوبصورت محفل ہے، جی تو چاہتا ہے کہ یہاں رات بھر سنایا جائے اور کھری کھری سنائی جائے۔ بہرحال وقت کی تنگی ہے، جی اچھا میں ضرور سناؤں گا۔ ہاں جی میں سناتا ہوں، چھکا ہی ہے یہ بھی۔ اس کا عنوان ہے ٹھرکی مریض۔ بہت سے ڈاکٹر تشریف رکھتے ہیں۔ ٹھرکی مریض مدت سے ہے وارڈ میں داخل، مدت سے ہے وارڈ میں داخل، خرچے ورچے سے نہیں ڈرتا، ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کا بیماری سے جی نہیں بھرتا۔ ارے دیکھ کے نرسیں حوروں جیسی، گھر جانے کو جی نہیں کرتا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور چلیے آپ کو ایک چھکا اور سنا دیتے ہیں۔ ہاں تو یہ ہے گلوبل وارمنگ کے بارے میں۔ چوکا تو میں نے سنا دیا تھا آپ کو، یہ چھکا سناتا ہوں۔ عرض کیا کہ تسلسل سے دھماکے ہو رہے ہیں، تسلسل سے دھماکے ہو رہے ہیں، ہوا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، فضا دنیا کی کتنی معتدل تھی مگر اب اس کا پارا چڑھ رہا ہے، جو دیواریں کثافت پر لکھی ہے کوئی اس وارننگ کو پڑھ رہا ہے۔ اور دیکھیے خواتین و حضرات، جب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میں نے ایک نظم لکھی تھی، پیروڈی تھی وہ، کہ یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ جی وہ نظم لمبی ہے لیکن میں آپ کو اس کے اچھا میں پیش کرتا ہوں جی، بلکہ اس کے بعد آپ کو سلطانہ کی پوتی کا بھی خیال جی جہاں سلطانہ پڑھتی تھی وہ اس کالج کی شہزادی تھی اور شاہانہ پڑھتی تھی، وہ اس کالج کی شہزادی تھی اور شاہانہ پڑھتی تھی، وہ بے باکانہ آتی تھی، وہ بے باکانہ پڑھتی تھی، بڑے مشکل سبق تھے جن کو وہ روزانہ پڑھتی تھی، وہ لڑکی تھی مگر مضمون سب مردانہ پڑھتے تھے، یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی۔ اور شعر دیکھیے، بند ملاحظہ ہو کہ کلاسوں میں ہمیشہ دیر سے وہ آیا کرتی تھی، کلاسوں میں ہمیشہ
دیر سے وہ آیا کرتی تھی کتابوں کے تلے فلمی رسالے لایا کرتی تھی. موبائل تو ہوتا نہیں تھا ان دنوں, تو کتابوں کے تلے فلمی رسالے لایا کرتی تھی. وہ جب دوران لیکچر بور سی ہو جایا کرتی تھی تو چپکے سے کوئی تازہ ترین افسانہ پڑھتی تھی. یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی. اور جی عرض کیا کہ کتابیں دیکھ کر کڑتی تھی محو یاس ہوتی تھی. بقول اس کے کتابوں میں نری بکواس ہوتی تھی. کتابیں دیکھ کر کڑتی تھی محو یاس ہوتی تھی. بقول اس کے کتابوں میں نری بکواس ہوتی تھی. اور تعجب ہے کہ وہ ہر سال کیسے پاس ہوتی تھی. تعجب ہے کہ وہ ہر سال کیسے پاس ہوتی تھی. جو علم کو مولانا کو ملوانا پڑتی تھی. یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی. اور میں اس کے ایک آدھ بند آپ کو اور سنا دیتا ہوں کہ یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی. اور جی میں عرض کرتا ہوں, بلکہ میں آخری بند اس کا سناتا ہوں آپ کو. جی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو اگلی نظم ہے وہ ذرا پوری سناؤں. تو آخری بند اس کا ذرا باقی نظم سے اس کا ذرا تعلق دیکھیے گا کہ وہ سلطانہ مگر پہلی سی سلطانہ نہیں یارو. وہ سلطانہ مگر پہلی سی سلطانہ نہیں یارو. سنا ہے کوئی بھی اب اس کا دیوانہ نہیں یارو. کوئی اس شمع خاکستر کا پروانہ نہیں یارو. خود افسانہ بنی بیٹھی ہے جو افسانہ پڑھتی تھی. یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی. تو خواتین و حضرات, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی سینئر سٹیزن ہو گئے. سلطانہ بھی جانے کس حال میں ہے. تو بہرحال پھر ہم نے ایک تازہ نظم لکھی, سلطانہ دی پوتی. سلطانہ دی پوتی جو آج کل کالج میں پڑھ رہی ہے. تو اس کے چند شعر پیش کرتا ہوں. جی سلطانہ دی پوتی, دیکھیے اس میں سارے مطلے ہیں, ذرا قوافی دیکھیے گا کہ ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ. ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ. پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ. ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ. پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ. اور میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ. میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ. اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جان دیدہ.
اور کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ. لڑکے سن رہے ہیں نا؟ کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ اور ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ. ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ. اور لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ. میک اپ سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ. سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ. ہر کالج میں ایک نہ ایک شیدہ ہوتا ہے، تو سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ. اور قوالی کی محفل میں قوالی کی محفل میں ہو جاتی ہے رنجیدہ. قوالی کی محفل میں ہو جاتی ہے رنجیدہ. ڈسکو کے ہر ایک شو میں دیکھا اسے رقصیدہ. اور ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ. جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ. اور شعر ملاحظہ ہو کہ انگلش میں کرے گٹھ مٹھ لہجہ ذرا شوریدہ. انگلش میں کرے گٹھ مٹھ لہجہ ذرا شوریدہ. برگر کو کہے برگر فالودے کو فالیدہ. برگر کو کہے برگر فالودے کو فالیدہ. اور اس کا آخری شعر ہے اس نظم کا کہ یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ. یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ. بس اینا ہی قصہ ہے سلطانہ دی پوتیدہ.